باتیں تصویروں کے سنگ آوازوں کے رنگ 20 سال کی لگن نقشے آئینہ فن پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گھر گھر 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے قیام کو 10 سال مکمل ہوئے 1975 میں پی ٹی وی اپنی دوسری دہائی میں داخل ہوا نئی دہائی کے نئے سفر میں پی ٹی وی نے نئے خواب سجائے ہوئے تھے 1974 تک پی ٹی وی کے 5 مراکز وجود میں آ چکے تھے ملک کے ہر صوبے میں پی ٹی وی کا پیغام ایک بڑی آبادی تک پہنچ رہا تھا پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گھر گھر پی ٹی وی کی نشریات ابھی بلیک اینڈ وائٹ تھی اس کے باوجود پروگراموں کا معیار انتہائی اعلیٰ تھا 1970 کی دہائی کے وسط میں اقوام متحدہ کی جانب سے کرائے جانے والے ایک سروے کے مطابق پی ٹی وی جاپان کے بعد ایشیا کا دوسرا بہترین ٹی وی چینل تھا 1975 سے 1979 کے دوران 5 برسوں میں پی ٹی وی نے نئے سنگ میل طے کیے میں نے بھی تاریخ پڑھی ہے محمد تغلق کے چچا آپ ہوں گے یا اللہ پلیز آپ لوگ لڑے مت میں لڑ رہا ہوں میں تو خدا کی قسم لحاظ کر جاتا ہوں ورنہ غصہ مجھے بھی آتا ہے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اور ہاں جولو بھی جانتا ہوں میں 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ثابت ہوا اس کانفرنس کی سالگرہ کے طور پر 1975 میں 19 سے 23 فروری تک پی ٹی وی کے پہلے ڈرامہ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا اسے شالامار فیسٹیول کا نام دیا گیا اس فیسٹیول میں پاکستان سمیت 11 مسلم ملکوں نے حصہ لیا مختلف ممالک سے 20 مبصرین نے بھی شرکت کی میزبان ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا پاکستان سمیت تمام ممالک کے ڈرامے پی ٹی وی سے نشر کیے گئے مہمانوں نے لاہور ٹیلی ویژن اسٹیشن کا دورہ کیا انہیں لاہور شہر کے تاریخی مقامات بھی دکھائے گئے رات کو عشائیے کا اہتمام کیا گیا اسلامی سربراہ کانفرنس کی پہلی سالگرہ کے دن 22 فروری 1975 کو لاہور میں ایک یادگار تقریب منعقد کی گئی 8 رکنی بین الاقوامی جیوری نے ان ڈراموں کو انعامات دینے کا اعلان کیا جیوری کے اجلاس کی صدارت پی ٹی وی کی سینئر پروڈیوسر شیری عظیم مرحومہ نے کی First prize, Golden Shalimar Trophy to Egypt for Lezatus Sidq. Second prize, the Silver Shalimar Trophy to Qatar for the Joyless Sail. Third prize, the Bronze Shalimar Trophy to Jordan for Imrat. 1975 میں ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ نے کراچی سے پشاور تک مائکروویو لنک قائم کر دیا لیکن ابھی کوئٹہ مرکز قومی نشریاتی رابطے سے منسلک نہ تھا 15 مارچ کو ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں تیسرے ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل 2 روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا گیا یہ پہلا موقع تھا جب سوائے کوئٹہ کے پی ٹی وی کے 4 مراکز پہلی مرتبہ براہ راست بیرونی نشریات دیکھ رہے تھے 23 مارچ 1975 کو لاہور کے قریب شجاع آباد میں پی ٹی وی کے 6 بوسٹر کا افتتاح ہوا 12 جولائی کو جدہ میں ہونے والی اسلامی وزرائے خارجہ کی 6ٹی کانفرنس کی خصوصی رپورٹ بھی مواصلاتی سیارے کے ذریعے براہ راست ٹیلی کاسٹ کی گئی دسمبر 1972 کے بعد اگست 1975 میں پی ٹی وی نے دوسرا جشن تمثیل منعقد کیا اس مقابلے میں ہر مرکز سے 2 ڈرامے پیش کیے گئے اس مقابلے کی اہم خوبی کوئٹہ اور پشاور مراکز کی شرکت تھی کیونکہ انہیں قائم ہوئے چند ماہ ہوئے تھے 27 اگست کو پی ٹی وی سے براہ راست دکھائی جانے والی ایک خصوصی تقریب میں نتائج کا اعلان کیا گیا جیوری میں صفدر میر خواجہ شاہد حسین ضیاء محی الدین مسز نسرین اظہر اور آغا ناصر شامل تھے بہترین پروڈیوسر طارق سعید ڈرامہ پاگل پشاور مرکز
खाएगा? देख, चावल है, खाएगा? ले, ले ले। बेहतरीन ड्रामा निगार हसीना मोइन, ड्रामा संसार, कराची मरकज। लोग इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे थे कि बेगम शाहाब अहमद, जिनकी शादी को मुश्किल से 1 साल हुआ है, एक 6 साला बच्ची की मां है। दूसरी तरफ यह बात भी वसूख से कही जा रही थी कि मिसेस शाहाब की यह पहली शादी है। बच्ची के माजी के बारे में लोग हैरत अंगेज तौर पर लाइल्म थे। बेहतरीन अदाकार समद खान, ड्रामा पागल, पेशावर मरकज। नाचेगा ना शेरे? बेहतरीन अदाकारा साहिरा काज़मी, ड्रामा संसार, कराची मरकज। डूबने के बाद चाची, मैं अंदर आ जाऊं? बहुत देर हो गई है। खुसूसी नाम बराए अदाकारी मोहम्मद अयूब खान, ड्रामा सोने की चिड़िया, लाहौर मरकज। कौन बिल्ला? हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं तेरी मासूमियत पे। अबे बिल्ले को नहीं जानता? वो देख, वो पेशावर मरकज ने 2 इनामात लेकर सबको हैरान कर दिया। बेहतरीन अदाकार समद खान बाकायदा अदाकार ना थे, बल्कि वो टीवी में फिल्म एडिटर थे और आज भी वो इसी शोबे से मुताल्लिक हैं। इसी साल सितंबर के महीने में लाहौर में पीटीवी राइटर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। लाहौर की पीटीवी राइटर्स कॉन्फ्रेंस में मुताल्लिका मसाइल पर बड़ी तफसील से गौर खौस किया गया। ईटीवी यानी एजुकेशनल टेलीविजन ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों के ताउन से 1973 ही में आजमाइशी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 13 अक्टूबर 1975 को उस वक्त के वफाकी वजीर तालीम ने पीटीवी के ईटीवी डिवीजन के तहत AFL यानी एडल्ट फंक्शनल लिटरेसी यानी तालीम बालिगा के पायलट मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मंसूबे के तहत 25,000 बालिगों को 6 महीने के कोर्स के जरिए खानदा बनाना था। तालीम बालिगा के लिए आधे घंटे दौरानिए के कुल 156 प्रोग्राम बड़ी मेहनत के बाद तैयार किए गए। इस मंसूबे में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ ने भी माली इमदाद फराहम की। ये मंसूबा एक बड़ी तालीमी तहरीक की जानिब पहला कदम था। मुल्क के 4 टेलीविजन स्टेशंस के दरमियान कौमी नशरियाती राब्ते के क़याम के बाद एक ही मरकज से खबरें पेश करना आसान हो गया। इसलिए 1975 में रावलपिंडी इस्लामाबाद मरकज में NNB यानी नेशनल न्यूज ब्यूरो कायम किया गया। मुस्लिहुद्दीन मरहूम इसके पहले कंट्रोलर मुकर्रर किए गए। उन्नीस 1975 ही में पाकिस्तान टेलीविजन के कोयटा और पेशावर के मराकज में यूनियंस रजिस्टर हुई। ये अगस्त 1975 की एक शाम थी। कराची सेंटर के मौजूदा जनरल मैनेजर अब्दुल करीम बलोच सदर के इलाके से गुजरते हुए एक ऐसे ही नीलाम घर पर रुके। इन्हें कीमत के बजाय सवालात के जरिए नीलाम घर का ख्याल आया। यही ख्याल प्रोग्राम नीलाम घर का मुहर्रिक बना। वो कौन सा शायर तिब के अलावा नुजूम पर भी उबूर रखता था? मोमिन खान मोमिन। मोमिन खान मोमिन। 4 नवंबर 1975 कराची सेंटर से नीलाम घर का आगाज है। ये पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में तवील तरीन अरसे तक जारी रहने वाला शो है। इसके पहले प्रोड्यूसर आरिफ राना थे। उन्होंने बुनियादी ख्याल को अमली प्रोग्राम बनाने में बड़ी मेहनत की। नीलाम घर ने पीटीवी को नई राहें दिखाई। पीटीवी को आमदनी में इजाफे का एक नया जरिया मिला।
اس سلسلے میں پی ٹی وی سیلز کے کارکنوں کی شب و روز محنت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نیلام گھر کو میں ایک عوامی پروگرام کہتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، اس میں جھونپڑی کا مزدور بھی آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے مزدور کی جھونپڑی سے لے کے ایوان صدر تک دیکھا جاتا ہے۔ تو عوامی پروگرام ہے، اس کے ذریعے لوگوں تک علم بھی پہنچایا گیا، اطلاعات بھی پہنچائی گئی، لوگوں نے اس پروگرام میں اپنے ملک کی اعلیٰ مختلف فیلڈز کی اعلیٰ شخصیات سے تعارف بھی کیا، لوگوں تک بہت سے انعامات بھی پہنچے۔ 1975 میں پی ٹی وی سے کئی اور مقبول پروگرام پیش کیے گئے۔ نئی پرانی ایک کہانی، یہ بچوں کا کریز تھا۔ اس پروگرام کے ذریعے بین الاقوامی ادب سے دلچسپ کہانیوں کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ اس سیریز کو منیزہ ہاشمی نے پیش کیا، اس کی مصنفہ کشور ناہید تھیں۔ سہیل رانا نے سنگ سنگ چلنے کے بعد بچوں کو موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے 7 سروں کی دنیا کا آغاز کیا۔ حسینہ معین نے بچوں کے لیے اپنا پہلا سیریل رومی تحریر کیا۔ بہت مزے کا ہے، واہ واہ۔ رومی کوئی آ رہا ہے، جلدی سے آنکھیں بند کر لو۔ کوئٹہ سے ناہیدہ صفدر نے الف بے جیم پیش کیا۔ 1975 میں لاہور میں بچوں کے لیے پی ٹی وی نے پہلی کارٹون فلم جھوٹا الو بنائی۔ ضیاء محی الدین ضیاء کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔ یہ پروگرام کسی ایک موضوع پر پیش کیا جاتا تھا، اسے قاسم جلالی نے پروڈیوس کیا۔ اطہر شاہ خان نے انتظار فرمائیے کے ذریعے اپنا مشہور کردار جیدی متعارف کروایا۔ بیٹھا ہوا کھاتا رہتا ہے حد حرام۔ ارے رہنے دے، کیا کھاتا رہتا ہوں میں، ملتا کیا ہے اس دفتر میں؟ صبح مجھے بریکنگ فاسٹ صحیح نہیں ملا، نو بٹر سلائس، نو انڈاز، only 1 cup of ٹھنڈی تھار چائے and 2 papas۔ جب کراچی مجھے بلایا گیا تو مجھے تلاش تھی ایک بہت ہی احمق کردار کی، بہت احمق چاہیے تھا مجھے اس کے لیے، تو بڑی دیر تلاش کیا، کوئی نہیں ملا، تو آخر کار وہ پھر مجھے آئینے کے سامنے مل گیا۔ رقص کا پروگرام پائل امیر امام نے شروع کیا۔ ناہید صدیقی رقاصہ تھیں۔ اس پروگرام میں آواز ضیاء محی الدین کی تھی۔ اختر وقار عظیم نے اقبال بانو کا پروگرام غزل اس نے چھیڑی پیش کیا۔ میزبان حمایت علی شاعر تھے۔ موضوع سفر پی ٹی وی کا ایک یادگار سلسلہ تھا۔ اس کا موضوع پاکستان کا کلچر تھا۔ 90 منٹ دورانیے کے اس پروگرام میں ملک کے مشہور دانشور لیکچر دیتے تھے۔ اس پروگرام میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، فیض احمد فیض اور پروفیسر کرار حسین نے الگ الگ توسیعی لیکچر دیے۔ اقتدار میں آ جائے گا، جس کی بات نہیں مانی جائے وہ اپنی بات کہتا رہے گا۔ صاحب، جہاں اختلاف عقائد کی بنیاد پر ہو وہاں اختلاف ضروری ہے اور تضاد بھی ضروری ہے۔ درست ہے، عقائد کی بنیاد پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اور اس کلچر کو اپنانا بھی مشکل ظاہر ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک لحاظ سے، چونکہ ہمارے ہاں عقائد کا اختلاف نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی عقائد میں کوئی اختلاف ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ جھوک سیال کے ذریعے پنجاب کے جاگیردارانہ ماحول کی بڑے مؤثر انداز میں عکاسی کی گئی۔ اس کی مجموعی طور پر 27 قسطیں نشر کی گئیں۔ کہ اس قدر ٹھوس گواہوں کے باوجود پیر عدالت حسین کو بری کر دیا جائے۔
سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ صرف ایک سوال اس ساری زیادتی اور ظلم کی تلافی کر سکتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ دادوانا سے اٹھا کر نورا کو سب سے پہلے کہاں لے جایا گیا اور کس کے قدموں میں پھینکا گیا؟ مگر یہ سوال آپ نے پوچھا تو تھا۔ پوچھا تھا، مگر اس کا صحیح جواب صرف نورا ہی دے سکتی ہے۔ یہ یاور حیات نے تخلیق کیا۔ ہندوستان میں عہد سلاطین کے عروج و زوال کو تاریخی ڈراموں کے سلسلے آخری شب میں موضوع بنایا گیا۔ ڈائریکشن محمد نثار حسین کی تھی اور اسے صفدر میر نے تخلیق کیا۔ متکبر ہے، اس کے باوجود اس سے پوچھنا ضروری ہے۔ میں اسی لیے یہاں تک آیا ہوں۔ سلطان معظم، راستے بھر میں اس کو سمجھاتا رہا ہوں، لیکن یہ اپنے انکار پر قائم ہے۔ پھر بھی پوچھنا ضروری ہے، اتمام حجت کے لیے ہی صحیح۔ ان ڈراموں میں جو بنیادی بات میں نے کوشش کی کرنے کی وہ یہ تھی کہ جو اندرونی تضادات تھے پاکستان ہندوستان کے اس زمانے کے معاشرے میں، اور خاص طور سے جو مسلمانوں کا معاشرہ تھا اور مسلمانوں کا جو سیاسی ڈھانچہ تھا اس زمانے کا، اس میں جو تضادات تھے ان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ قمر آفتاب احمد کی مشہور سیریز زندگی اے زندگی ٹی وی ڈراموں میں ایک اہم اضافہ ثابت ہوئی۔ کیمرے کو فیس کیجئے اور دیکھیں بڑا انٹیمیٹ سین ہے۔ دیکھیے اگر کیمرے کو فیس کروں گی تو آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالوں گی؟ او بابا نہ ڈالیں آپ آنکھوں میں، آ کے کیمرے کو فیس کیجئے۔ چلیے آپ کیمرے کو فیس کیجئے۔ اب یہاں پر بولوں گے، بڑا انٹیمیٹ سین ہے ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے؟ یہاں ہاتھ رکھیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے اور قریب آ جائیے اور قریب آ جائیے، بڑا انٹیمیٹ سین ہے۔ ہاں ہاں یوں، اور میں کہتی ہوں باز آ جاؤ تم، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ارے یار سر نہ کھاؤ میرا، یہ خواہ پریشان کر رہی ہو مجھے۔ کیوں ہو آخر کیا پریشانی ایسی تمہیں؟ مجھے بھی تو پتا چل۔ یار ایک تو تم عورتیں پتہ نہیں کیوں اتنے حاضر قسم کی ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ جلنے لگتی ہو۔ بولیے کیا مطلب کیا ہے تمہارا؟ جو جی میں سمجھ لو مطلب کیا ہے۔ آپ کے کمرے میں کوئی ہرے رنگ کی چادر تو نہیں ہے؟ اچھا۔ 1975 میں پی ٹی وی نے اپنی پہلی رنگین دستاویزی فلم تخلیق کی۔ اس کا نام لائف ان سٹونز تھا۔ اس فلم میں مہاتما بدھ کی تعلیمات اور زندگی کو ان سنگی مجسموں اور تراشی ہوئی تختیوں کے ذریعے بیان کیا گیا جو پاکستان کے مختلف میوزیمز میں محفوظ ہیں۔ اس کا اسکرپٹ سابق وزیر راجہ تری دیو رائے نے لکھا، عکاسی شاہ عالم کی تھی اور پروڈیوسر عبید اللہ بیگ تھے۔ 1975 کے اواخر میں حالات حاضرہ کا ایک 15 روزہ پروگرام انکاؤنٹر شروع کیا گیا۔ اس میں بین الاقوامی مسائل پر ماہرین کو اظہار خیال کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس سلسلے کے ابتدائی چند پروگراموں کی کمپیئرنگ موجودہ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی کی۔ 1975 میں پی ٹی وی نے ایک اور بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کیا۔ شہزاد خلیل مرحوم کی تخلیق کردہ پروگرام روح مالکوس کو 9ویں ہالی ووڈ فیسٹیول آف ورلڈ ٹیلی ویژن نے بہترین پروگرام قرار دیا۔ 1976 پی ٹی وی کی تاریخ میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ 20 دسمبر کو رنگین نشریات کے آغاز سے پی ٹی وی ایک نئے عہد میں داخل ہوا۔ پہلے دن 3 رنگین پروگرام دکھائے گئے جو یہ تھے: بچوں کا پروگرام سونا دیس، انگریزی فلم آرنی اور اشفاق احمد کی مشہور سیریز ایک محبت 100 افسانے کے سلسلے کا ڈرامہ پھول والوں کی سیر۔ انسان چاہے تو جھوٹے مرشد سے بھی عرفان حاصل کر لیتا ہے، قبلے کی ٹھیک سمت کا پتہ نہ بھی چلے تو نماز ہو جاتی ہے۔ پروفیسر مدنی اسپیکنگ۔ یہ یونیورسٹی ہے سر، کوئی پولیٹیکل اکھاڑا نہیں۔ جس طرح شراب پی کر کوئی مسجد میں نہیں جا سکتا، اسی طرح ہتھیار اٹھا کر کوئی یونیورسٹی میں نہیں آ سکتا۔ یہ اس کے تقدس کے خلاف ہے، اس کی عصمت کے خلاف ہے۔ پہلا رنگین نغمہ رفیق وڑائش نے ناہید اختر کی آواز میں پیش کیا۔ 1976 کے دوران ملک میں 2 نئے بوسٹرز لگائے گئے۔
ٹیلی ویژن بوسٹرز کی تنصیب ایک دقت طلب اور صبر آزما کام ہے۔ بوسٹرز عام طور پر آبادی سے دور علاقوں اور بلند مقامات پر نصب کیے جاتے ہیں۔ اکثر مقامات پر تو پہنچنے کے لیے سڑک بھی موجود نہیں ہوتی۔ یہاں پی ٹی وی کے انجینئرز اور ہنرمند موسم کی چیرہ دستیوں سے بے نیاز پی ٹی وی کی نشریات نامساعد حالات میں اپنے گھروں سے دور بہتر طور پر پہنچانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتے ہیں۔ 1976 کو اقوام متحدہ نے خواتین کے سال کے طور پر منایا۔ اس کی عکاسی اس دور کے پی ٹی وی پروگراموں سے بھی ہوتی ہے۔ ہوا کے نام پی ٹی وی کا خصوصی سیریل تھا۔ اس کے زیادہ تر ڈرامے بانو قدسیہ نے تحریر کیے۔ اس کے پروڈیوسر غفران امتیازی اور ساحرہ کاظمی تھے۔ مگر یہ بتاؤ کہ جناب آج کالج کیوں نہیں گئی؟ موڈ نہیں بنا۔ موڈ نہیں بنا؟ واہ واہ، کیا موڈ پایا جناب نے؟ عرفان یہاں سے اٹھو اٹھو۔ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے۔ لاہور سے 8 جولائی کو نوید شہزاد نے بچوں کے لیے ایک دلچسپ کوئز پروگرام 1/3 شروع کیا۔ پشاور کے پروگرام سعدیہ کے ساتھی نے بھی مقبولیت حاصل کی۔ 14 جون 1976 کو فلمی نغموں پر مشتمل پروگرام گیت مالا شروع کیا گیا۔ اسے عوام نے بہت پسند کیا۔ یہ پروگرام 15 روزہ تھا۔ چاند کو چاند نہ کہتا، تیرا چہرہ کہتا۔ خواجہ نجم الحسن کے پیش کردہ پاپولر میوزک کے پروگرام عالمگیر شو نے بھی بڑی مقبولیت حاصل کی۔ عالمگیر شو کے کئی نغمے آج بھی عالمگیر کی پہچان بنے ہوئے ہیں۔ دنیا پاکستان اپنے دور کا انتہائی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام تھا۔ اس میں اعداد و شمار کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ پاکستان دنیا کے مقابل مختلف شعبوں میں کیا مقام رکھتا ہے۔ اس کے میزبان فرحات زیدی تھے اور ماہر کی حیثیت میں جمیل الدین عالی شریک ہوئے تھے۔ اس پروگرام کو تاجدار عادل نے پیش کیا۔ 1976 قائد اعظم کی 100 سالہ تقریبات کا سال تھا۔ پی ٹی وی نے اس موقع پر خصوصی پروگرام پیش کیے۔ ملک کی تمام جامعات کے درمیان کوئز مقابلہ منزل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ یہ 14 اگست کو شروع ہو کر قائد اعظم کے یوم پیدائش 25 دسمبر پر اختتام کو پہنچا۔ 1976 میں ڈرامے کے شائقین شمع کے پروانے بنے رہے۔ اے آر خاتون کے اس مشہور ناول کو فاطمہ ثریا بجیا نے ڈرامے کا روپ دیا۔ قاسم جلالی اس کے پروڈیوسر تھے۔ لو شمع کیک کھاؤ۔ 10 11 12 آج 13واں دن ہے۔ طاہر بھائی کیا 13 برس بھی یوں ہی گزر جائیں گے؟ راولپنڈی اسلام آباد سے سیریز سو ہے یہ بھی آدمی بڑی توجہ سے دیکھی گئی۔ غفران امتیازی اور اعظم خورشید نے اس پر بڑی محنت کی۔ تجرباتی طور پر اس کے چند کھیل فلم پر بھی تیار کیے گئے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ پیاس لگی ہے ماں۔ بیٹی گلاس جب پا کر سو جا کرو۔ اچھا۔ ایک تھا گاؤں پشاور ٹیلی ویژن کا پہلا ڈرامہ سیریل تھا۔ فہمیدہ اختر کی اس کہانی کی ڈرامائی تشکیل جوہر میر نے کی۔ اس کی ہدایات عتیق احمد نے دی۔ یہ پشاور سینٹر کا بڑی منزل کی طرف پہلا قدم تھا۔ ہم جو کام کرتے تھے اور موسٹلی جو ہمارے پروڈیوسر صاحبان دوستوں نے کیا ہے کام، لکھنے والوں نے، ایکٹرز ایکٹریسز نے، وہ یہ کام ہوتا تھا کہ جسٹ ٹو پروو تھنگس ٹو آور سیلوز کہ جب ہمیں چیلنج ملا تو کیا ہم ڈڈ وی کم اپ، کیا ہم کر سکتے تھے اس چیلنج کو ایکسیپٹ۔ تو یہ سکن ڈیپ پیورائل سلی سطحی قسم کی باتیں ہمارے اسٹیشن سے بہت کم ہوئی ہیں۔ جو ڈرامہ ہم نے کیا ہے، جو مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کی سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، مورل، کلچرل ریلیونس جو تھی وہ بڑی زیادہ ضروری ہوتی تھی۔ 1976 کے آخر میں تاریخی ڈرامہ سیریز تعبیر کا آغاز ہوا۔ اس سیریز میں ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار و نقاد سلیم احمد مرحوم نے ہماری تحریک آزادی کا احاطہ کیا۔ 17 قسطوں پر مبنی اس مارکت الآراء سیریز کے پروڈیوسر محسن علی تھے۔ لوگ بہت دنوں تک اس نام کو یاد رکھیں گے۔ لاہور مرکز کے ایک محبت 100 افسانے کا شمار ٹی وی کلاسک میں کیا جاتا ہے۔
اس میں محبت کو مرکز بنا کر اشفاق احمد نے لازوال کہانیاں تخلیق کی. اس سیریز نے نہ صرف اردو ڈرامے کے وقار میں اضافہ کیا بلکہ اس کے ذریعے عوام کے ذوق و شوق کو بھی وسعت ملی. اس کے پروڈیوسر محمد نثار حسین تھے. آپ خود ہی ڈالیے بابو, کھلا ہے, آسان ہے. او میاں, او بھائی, اپنے پیسے تو لیتے جاؤ. او مسٹر, دیکھیے, اس سیریز کو جب ہم نے ٹیلی ویژن پہ پیش کیا تو اسے لوگوں نے بہت پسند کیا, باوجود اس کے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ تھا. لیکن اس کے موضوعات میں کچھ ایسا تنوع تھا کہ دیکھنے والے ناظرین اس کا انتظار کرتے تھے. اور چونکہ انسان کا تعلق ازل سے محبت کے ساتھ اس کے مختلف شبیہوں میں اور مختلف روپوں میں ہے, اس لیے اس سیریز کو کافی, میں سمجھتا ہوں, اس لیے نہیں کہ یہ میری سیریز تھی, لیکن جہاں تک ناظرین کے رد عمل کا تعلق ہے, اسے بہت پسند کیا گیا. اسلامی سربراہ کانفرنس کی دوسری سالگرہ کے موقع پر پی ٹی وی نے دوسرے انٹرنیشنل فیسٹیول کا اہتمام کیا. اس سال دستاویزی فلموں کے درمیان مقابلہ ہوا. جوری نے پاکستان کی دستاویزی فلم لیکس آف سندھ کو پہلا انعام دیا. اس کے پروڈیوسر عبید اللہ بیگ تھے, لیکن میزبان ہونے کے ناطے پاکستان مقابلے سے دستبردار ہو گیا. اس طرح اول انعام ایران کی دستاویزی فلم نے حاصل کیا. By the presence in our midst of distinguished delegates and observers from brotherly Muslim countries and different parts of Pakistan who have graced this occasion with their presence. 1976 میں پی ٹی وی نے 2 انٹرنیشنل ایوارڈز حاصل کیے. علی بابا کی تحریر کردہ ڈرامے ڈنگی منج دریا کو مئی جون میں منعقدہ پری جینیسس میں تیسرے انعام کا حقدار قرار دیا گیا. یہ پہلا موقع تھا جب کسی علاقائی زبان میں تیار کیے ہوئے پروگرام کو بین الاقوامی اعزاز ملا. چالاک ٹھڈو دے تو ہاں ہی وٹ یہ کھگل ونی جوڑے کے کھارا تو خوش تھی ویندی. اس کے پروڈیوسر ہارون رند تھے. اس ڈرامے کو پریکس جینیس انٹرنیشنل ایوارڈ میں 3rd پوزیشن ملی. پوزیشن اور اعزاز تو ڈراموں کو ملتے رہتے ہیں, پروگراموں کو, لیکن اس کی بڑی خوبی اور بڑا اعزاز یہ تھا کہ اس ڈرامے کے مسودے پہ سندھ اسمبلی نے اپنے اکارڈ میں ترمیم کی, ایکٹ میں ترمیم کی. دنیا کے چند ایسے پروگرام ہیں جس کے مسودوں کی بنیاد پہ وہاں کے ہاؤسز اپنے اکارڈز میں ترمیم کرتے ہیں, اور اس ڈرامے کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. شیریں عظیم مرحومہ کے پروگرام پائل کو سابق چیکوسلوواکیہ کے گولڈن پریگ فیسٹیول میں اسپیشل ایوارڈ ملا. 1977 ملک میں دوسرے عام انتخابات کا سال تھا. پی ٹی وی نے اس موقع پر بھی اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کیا. کوئٹہ اور راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئٹہ کے قریب لگ پاس میں ٹرانسمیٹر نصب کیا گیا, جس کا افتتاح قومی اسمبلی کے انتخابات سے 5 روز پہلے ہوا. الیکشن کی نشریات کو وسعت دینے کے لیے الیکشن سے 2 روز پہلے ساہیوال بوسٹر کا افتتاح کیا گیا. قومی اسمبلی کے انتخابات 7 مارچ کو ہوئے. صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا انعقاد 10 مارچ کو کیا گیا. پی ٹی وی کے تمام مراکز میں شہری انتخابات سجائے گئے. ان کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. جولائی 1977 میں ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء نافذ کر دیا گیا. ملک میں یہ تبدیلی ٹی وی اسکرین پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو گئی. انیس سو 78 میں ملک میں مارشل لاء اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا. مارشل لاء حکومت نے نئی پالیسی کے تحت پروگراموں میں بنیادی تبدیلیاں کی. ادھر ٹی وی کے کارکنوں نے 1976 کے معاہدے کے نفاذ کے سلسلے میں اپنے مطالبات کے حق میں 16 فروری کو ہڑتال کر دی. بہت سے کارکن گرفتار کر لیے گئے. ملٹری کورٹ نے پی ٹی وی کے کارکنوں کو سزا سنائی. 100 سے زائد ملازمین ملازمت سے برطرف کر دیے گئے. یوں پی ٹی وی کے کارکنوں نے جمہوریت کی متلاشی قوم کے ساتھ خود بھی دکھوں کی کڑی دھوپ میں سفر کیا. 6 جون کو صوبہ سندھ کے مقام نورپور میں پی ٹی وی کے نئے ری براڈ کاسٹ سینٹر نے کام شروع کیا.
1978 के साल में तंज़िया और मज़ाहिया खाकों पर मबनी प्रोग्राम ऐसा भी होता है क्वेटा सेंटर को मुतारिफ कराने का सबब बना। इसे ज़ेब शाहिद ने प्रोड्यूस किया। आफ्ताब ख्वाजा इस टीम के अहम रुकन थे। ऐसा भी होता के हवाले से जब बात होती है तो मैं ये कहूँगा कि क्वेटा टीवी की शनाख्त जो थी वो ऐसा भी होता से शुरू हुई। इससे पहले हम प्रोग्राम करते रहे क्वेटा टीवी से, लेकिन हमें सही मानों में पूरे पाकिस्तान में जो शनाख्त मिली या तारुफ हुआ हमारा, वो ऐसा भी होता से हुआ। 1978 में विफाकी टीवी कॉम्प्लेक्स की पहली इमारत मुकम्मल हुई। चुनाचे रावलपिंडी के इलाके लालाजार से पीटीवी के सदर दफातर को इस नौ तामीर शुदा इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। 1978 के अवाखिर में भारत की क्रिकेट टीम 23 बरस के तवील अरसे बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई। ये मैच देखने के लिए अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता था। यही वजह है कि बेशुमार नए टीवी सेट्स खरीदे गए। पाकिस्तान टेलीविज़न की जो अब कवरेज है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि क्रिकेट में ख़ास तौर जो मैंने देखी थी, एक ऑस्ट्रेलिया चैनल 9 की जो थी वो सबसे अच्छी थी, मगर उसको कंपेयर करते हुए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त कवरेज है ख़ास तौर क्रिकेट में बहुत अच्छी है, क्योंकि या तो हमारे कैमरामैन जो हैं उनको क्रिकेट की समझ है और क्रिकेट खेले हुए हैं, क्योंकि कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि कोई भी शॉट्स और अगर कोई बैट्समैन आउट हुआ हो और वो कैच ना किया हो। बाय द वे, आज आप दोपहर को कहाँ गई थी? यहाँ एक अखबार का रिपोर्टर आया था जो आपसे बात करना चाहता था, आपकी तस्वीरें खींचना चाहता था। मैं नाहिद के साथ बाहर गई हुई थी। ग़ालिबन अब तक आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ है, इसलिए आज साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे आपका नाहिद के साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं है। आप टाइम मीटर नोट करें, ठीक है? राइट, यस सर। आप प्लेस मीटर से ना सिम्पल नोट करें। जैसे सर जी, ये लीजिए हेडफोन जी। आप ब्रेन मीटर से ना ख्यालात नोट करें, समझ गए जी? कुकी, आप जल्दी से हेडफोन पहनिए। अब बेटे आप साउंड मीटर कंट्रोल करें। 1978 के दौरान हालात हाजरा के कई नए प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनमें पस मंजर, सरसब्ज, हमारी मईशत, देखा सुना, तज्जिया, बखिदमत जनाब और ये मिट्टी जरखेज है शामिल थे। कराची से शफी अहमद कादरी ने बच्चों की ज़हानत जांचने के लिए ज़हानत के उन्वान से एक मुनफरिद मालूमाती प्रोग्राम शुरू किया। इसकी कॉन्पेयर खुशबख्त आलिया थी। 1978 में ख्वाजा नजमुल हसन ने लाहौर मरकज से दास्तान गो के उन्वान से एक मयारी अदबी प्रोग्राम शुरू किया। इसकी कॉम्पेयरिंग यूसुफ कामरान करते थे। 7वां दिन एक तजुर्बाती प्रोग्राम जिसे शहजाद खलील पेश करते थे। मूसीकी के प्रोग्राम नैरंग में नाहिद न्याजी और मुस्लिउद्दीन अपने फन का मुजाहिरा करते थे। इसकी प्रोड्यूसर सूफिया लतीफी थी। क्वेटा टेलीविजन के क़याम को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। अभी इसका राब्ता माइक्रोवेव लिंक से भी नहीं था। ऐसे में क्वेटा ने अपनी पहली सीरीज माँ के उन्वान से पेश की। ये क्वेटा की ड्रामे में इब्तिदा थी। माँ सीरीज़ 13 एपिसोड का था और हर एपिसोड में इत्तेफाक से मैंने माँ का रोल अदा किया। तो जब हमने ये प्लान किया तो आफ्ताब ख्वाजा से हमारे सीनियर आर्टिस्ट ने पूछा गया कि माँ सीरीज़ के लिए तो 13 माँओं की ज़रूरत होगी, तो कहाँ से लाएंगे? तो मेरे लिए ये बड़े अच्छा कमेंट उन्होंने दिया, कहने लगे कि पहला एपिसोड हज़रा आफ्ताब कर लेंगी, दूसरा उन्हें थोड़ा सा गेटअप दे के कर लेंगे, तीसरा थोड़ा सा मज़ीद गेटअप दे लेंगे। तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। कराची से इशरत अंसारी ने आप गिने शुरू करके आप गिने को ठेस न लगने दी। तारीख़ इस्लाम की मुमताज़ ख़वातीन के कारनामों पर मबनी ये सीरीज़ फातिमा सुरैया बजिया तहरीर करती थी। इसमें सेट कम इस्तेमाल किए गए और क्रोमा के जरिए नए पस मंज़र तख्लीक किए गए। तकदीर की बारगाह में इस्तादा
कॉफी हाउस में हमीद काश्मीरी ने अदीब और शोरा के मसाइल को अपना मौजू बनाया। इसके प्रोड्यूसर बख्तियार अहमद थे। मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगा। जॉली, तुम एक्टर नहीं हो। शोरा साहब, देखिए देखिए, मुझे कुछ सीरियल ऐसे भी गुजरे हैं जिन लोगों ने दौड़ दौड़ के भाग भाग के देखा और बेख्तियार देखा, लेकिन ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो काफ़ी हाउस जो है वो मेरी भी और टेलीविज़न की भी एक प्रेस्टीजियस सीरीज़ है। प्रेस्टीजियस तो इस एतबार से कि इसमें लिटरेचर भी है, टेक्निक भी है, ड्रामा भी है, और उस वक्त मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं इसमें पता नहीं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि उससे पहले मैंने टेलीविज़न पर ये फॉर्मेट नहीं देखा था। ख्वाबों में मैं भी अकेला अकेला नहीं, ख्वाबों में मैं भी अकेला अकेला नहीं। झरने पाकिस्तान टेलीविजन का एक ऐसा प्रोग्राम जो मुझे याद पड़ता है कि पाकिस्तान टेलीविजन की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है कि इतना देर का प्रोग्राम, मसलन 2 साल तक ये प्रोग्राम चला, जिसके अंदर जितने भी आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया, जितने भी सिंगर्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, उनके गाने आज तक मशहूर हैं, वो आर्टिस्ट मशहूर हुए। और इसमें मैं ये कहने में ज़रा भी कोई उसे पेश नहीं करूँगा कि शोएब मंसूर का इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बिल्कुल सच कहा आपने। बाज़ वक्त अल्फाज कितने बेकार लगते हैं। जी, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बात अल्फाज के सहारे के बगैर भी कितनी खूबसूरती से कही जा सकती है और सुनी जा सकती है। पता नहीं। अंकल उर्फी वो पहला ड्रामा, वो पहला सीरियल मेरे करियर में आया जिसने उस वक्त तक टेलीविज़न में जो ड्रामे की जिस नहज पे चल रहा था उससे खासी डेविएशन थी, किरदार के हवाले से और ओवरऑल ड्रामे के हवाले से भी। और मेरे ख्याल में आज अगर हम टेलीविज़न की ड्रामे की तारीख की बात करें तो अंकल उर्फी उन ड्रामों में से एक है जिसने अपने वक्त में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। अंकल आप वही है ना, अंकल सरदम? वो दिखाएगा अंकल, मेरा इस खातून की पुअर जनरल नॉलेज यानी कि गरीब जनरल नॉलेज की वजह से मेरा दिल फीती फीती हो गया। वो आप नहीं जानती खातून, आई एम द अंकल सरगम एंड द हैंडसम हैगा अंकल। आगे तारफ तुम करवा। कलियां के जो पहले प्रोड्यूसर थे वो कैसर फारूक, बड़ा हमारे दोनों नामों में काफ़ी लोगों को शक सा हो जाता है। बहरहाल कैसर फारूक उसके पहले प्रोड्यूसर थे और ब्लैक एंड वाइट में ही होता था। और उसी दौरान जब कलर ट्रांसमिशन शुरू हुई तो हमारा प्रोग्राम भी रंगीन हुआ। कलियां में जो स्क्रीन पे अपीयर हो चुके हैं 120 के करीब कैरेक्टर्स जो मैंने बनाए और टीवी पे आए, उनमें से गो के 22-23 कैरेक्टर ऐसे थे जो सबको याद रहे और उन्होंने शोहरत हासिल की। तो कलियां बेसिकली जब ये शुरू हुआ तो बच्चों के लिए था और शुरू में इसको रखा था हमने एजुकेशनल भी हो, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, लेकिन आस्ता आस्ता ये पूरा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम बन गया। जब इसका दूसरा स्पेल था जो 80s में था तो ये बड़ों के लिए बनाया गया। और लेकिन चूंकि इसके कैरेक्टर्स ऐसे थे कि बच्चों के साथ उनकी एसोसिएशन बहुत थी, तो बच्चों जो बच्चे देखते थे उसको एसोसिएट करते थे और इसे अपना प्रोग्राम समझते थे। चुनांचे हमने सोचा कि इसको प्रोग्राम ऐसा बना देना चाहिए कि एक फैमिली व्यूइंग प्रोग्राम बन जाए। 1978 में जर्मनी के शहर म्यूनिख में होने वाले प्रिजोनिस में बच्चों के प्रोग्राम कलियां को इनाम दिया गया। ये पीटीवी का पहला रंगीन प्रोग्राम था जिसे बैनुल-अक़वामी एजाज से नवाजा गया। इसकी प्रोड्यूसर बुशरा रफीक के क्या तासुरात थे? मैं जब मुझे पता चला कि मेरे प्रोग्राम को
اسپیشل ایوارڈ ملا ہے تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا. ظاہر ہے اتنے زیادہ ملکوں سے وہاں پروگرام آئے ہوئے تھے اور ہم بیچارے وہ بس اپنا ایک پروگرام لے کے گئے تھے. لیکن بہرحال اس میں چونکہ کچھ کلچرل ٹچ تھا اور کچھ اس میں نئی سی چیز تھی, پپٹس تھے, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس کو انعام دیا اور مجھے بالکل یقین نہیں آیا. اور نیچرلی میں بہت خوش ہوئی اور اسپیشلی وہ ٹائم میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی جب میں اپنا پرائز لینے کے لیے گئی, اپنا ایوارڈ لینے کے لیے گئی, تو میرے دل کی آواز اتنی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میرے کان اس کو یعنی بخوبی سن رہے تھے. 1979 پی ٹی وی کے ملازمین کے لیے نئی خوشخبریاں لایا. جولائی کے مہینے میں پی ٹی وی کے ملازمین کی تمام پوسٹ کے بنیادی ڈھانچے کو اثر نو ترتیب دیا گیا. 1 مارچ 1979 کو لاہور کے قریب جمال الدین والی میں پی ٹی وی کے 12ویں بوسٹر کا افتتاح کیا گیا. 1979 میں مذہبی پروگراموں میں اضافہ ہوا. اقرا کے عنوان سے بچوں کو ناظرہ قرآن مجید سکھانے کا پہلا پروگرام شروع کیا گیا. یہ پروگرام آفتاب عظیم اور شفیع احمد قادری پیش کرتے تھے. اسی سال جولائی ستمبر کی سہ ماہی میں فرمان الہی کا آغاز ہوا. یہ پروگرام آج بھی جاری ہے. 30 اگست 1979 کو لاہور مرکز سے بچوں کے پروگرام الف لیلہ کا آغاز کیا گیا. یہ پروگرام بچوں میں بڑی پسندیدگی سے دیکھا گیا. الف لیلہ میں عربی ادب سے ماخوذ کہانیاں دکھائی گئیں. اس میں ٹیلی ویژن کی جدید تکنیک استعمال کی گئی. یہ پروگرام 3 برس جاری رہا. الف لیلہ منیزہ ہاشمی نے شروع کیا. بعد میں تنویر مسعود اور روحی اعجاز بھی اس کی پروڈیوسر رہی. یہ پروگرام 30 اکتوبر 1982 کو ختم ہوا. اس دوران میں 140 پروگرام پیش کیے گئے. ابتدا میں اسے عزیز اثری تحریر کرتے تھے, بعد میں زیادہ تر پروگرام اے حمید نے لکھے. آج بھی میں لکھتا ہوں تو مجھے بچوں کے لیے لکھتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے لکھنا بڑا مشکل تو نہیں میرے لیے, کیونکہ مجھ سے بچہ لکھواتا ہے جو اندر ہے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا ذمہ داری کا بڑا کام ہے, اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کو آپ یاری کر رہے ہیں, جس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو کوئی ٹوٹ گرنا پڑے, یہ نہ ہو, ٹوٹ نازک ہے, وہ پتے ہیں, مٹی ادھر ہوگی, ہوا نہ لگ جائے اسے, یہ خیال آتا ہے. چنانچہ میں بڑا محتاط رہتا ہوں جب لکھتا ہوں کہ بچوں کے میرے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز نہ نکل جائے جس سے بچوں پہ برا اثر ہو. جنوری 1979 میں کراچی مرکز سے کوئز شو مینا بازار کا آغاز ہوا. یہ پی ٹی وی سے خواتین کا پہلا مکمل کوئز شو تھا. اس کی کمپیئر خوشبخت شجاعت تھیں. یہ پروگرام 3 سہ ماہی تک جاری رہا. ملتی جا رہی ہے, خوشی سے پھولتی جا رہی ہیں. ہاں ویسے آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ پچھلے دنوں ویسے میں کچھ ضرورت سے زیادہ موٹی ہو گئی تھی, صحت مند ہو گئی تھی. پچھلے دنوں؟ جی, اب فٹ ہو گئی ہوں. آپ سے پہلا سوال ہے کہ عید کے مہینے کا عربی نام کیا ہے؟ شوال. شوال صحیح جواب. اچھا, آپ کو دیکھ کر ہمیں اس وقت انکل عرفی کی بینا بہت یاد آ رہی ہے. بینا آپ کو یاد آتی ہے؟ جی ہاں, بہت اچھا میرا ایکسپیرینس تھا. اس کے پروڈیوسر ایم ظہیر خان تھے. جنوری 1979 سے لاہور اسٹیشن سے چہرے کے عنوان سے ایک اسٹیج شو شروع ہوا. اس میں مختلف شعبوں میں کارنامے انجام دینے والی شخصیات کو مدعو کیا جاتا تھا. اسے شہنشاہ نواب نے پروڈیوس کیا. پروگرام چہرے کے ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران دانشور اور ماہر تعلیم ڈاکٹر صادق وفات پا گئے. ٹرائپوس کیمبرج میں کیا. وادی وادی روپ کوئٹہ سینٹر کا موسیقی کا پہلا پروگرام تھا جسے نیٹ ورک پر پیش کیا گیا. خواجہ نجم الحسن نے انداز بیاں اور میں ولی دکنی سے اقبال تک اردو شاعری کا احاطہ کیا. وارث نے پی ٹی وی کے ڈرامے کو ایک نئی جہت عطا کی. اس کا آغاز 13 اکتوبر 1979 کو ہوا اور یہ 14 اپریل 1980 تک جاری رہا. 7 قسطوں تک اس کا دورانیہ 25 منٹ تھا. بے انتہا مقبولیت کے سبب 7 قسطوں کے بعد اس کا دورانیہ دگنا کر دیا گیا. محبوب عالم نے چودھری حشمت کے کردار کو لازوال بنا دیا. کتنی بڑی ہے, شام پہ جائیں گے تلاشیاں لیتے لیتے. میاں جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب زنانے میں پولیس جائے گی کیا؟ نہیں 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 نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں بڑا قانون پڑے ہوئے, انہیں پتا کہ کسی شریف اور معزز آدمی کے گھر میں نامحرم قدم نہیں رکھ سکتے. اور زنانہ پولیس ہاتھ لے کے آئے ہوں گے,
वारिस की इब्तदाई चंद इक़सात गज़नफ़र अली ने प्रोड्यूस की, फिर नुसरत ठाकुर हर हफ्ते वारिस में नए रंग भरते रहे। गहरी वैली के ज़माने में नियाज़ अली, जरा कमिश्नर को चौधरी रियासत अली को टेलीफोन कर, उनको फौरन बुला यहाँ। मैं उनसे पूछूं कि किस बात का टैक्स लेती है हुकूमत हमसे। वारिस जैसा कि आप सबके इल्म में है, मेरा पहला सीरियल था और इसके ज़रिए से मैंने ख़ुद भी बहुत कुछ सीखा सीरियल की टेक्निक के बारे में। लेकिन इसको जो मकबूलियत हासिल हुई, मैं समझता हूँ कि उसका बहुत सारा क्रेडिट जहाँ तक उस टीम को जाता है जिसने वारिस तख्लीक किया, उसके साथ ही उसकी असल कुव्वत जो है वो शायद उसका मौजू था, जो कि इससे पहले टेलीविज़न पर मुख्तलिफ हिस्सों और टुकड़ों में तो डिस्कस किया गया, लेकिन उसको एक टोटलिटी में शायद इस तरह इस सब्जेक्ट को और इतनी ताकत के साथ पहली बार पेश किया गया था। एक चीज़ जो वारिस के हवाले से मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हमारी आज टीवी के 30 साल के हवाले से हम बातें कर रहे हैं, लेकिन 30 बरसों में हमने कैसे कैसे लोग खो दिए। वारिस को भी 15 बरस भी नहीं हुए, लेकिन अब मैं कभी सोचता हूँ तो वारिस की कास्ट में सबसे पहले तो महबूब आलम हम में नहीं हैं, आगा सिकंदर इसकी कास्ट में मेन में थे, ताहिरा नकवी थी, रीना थी, अयूब खान थे और 2-3 और लोग भी थे। तो इस हवाले से वारिस के हवाले से उनको याद करना भी शायद मैं समझता हूँ कि उनका हक और हमारा फ़र्ज़ बनता है। लाहौर मरकज से एक हकीकत एक अफसाना के उन्वान से एक खूबसूरत सीरीज पेश की गई। इसमें रियाज बटालवी की तलाश की हुई उन सच्ची कहानियों का इंतखाब किया गया जो एक मकामी अखबार में शाया हुई। रावलपिंडी इस्लामाबाद मरकज से उर्दू के मशहूर अदीब मुमताज़ मुफ्ती की कहानियों पर मबनी सीरियल मुमताज़ कहानी की अदबी हलकों के साथ साथ अवाम ने भी पजीराई की। 1979 के दौरान पीटीवी के 2 प्रोग्रामों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। जनवरी 79 में मास्को में तीसरे इंटरनेशनल रदूगा फोक आर्ट टीवी प्रोग्राम में सकल बन फूल रही सरसों को डिप्लोमा ऑफ ऑनर से नवाजा गया। ये प्रोग्राम मरगूब अहमद सिद्दीकी ने प्रोड्यूस किया। सकल बन फूल रही सरसों हजरत अमीर खुसरो के कलाम पे मबनी प्रोग्राम था। इसकी मौसीकी मशरिक की रिवायत के मुताबिक थी और ये वो दौर था कि जो ब्लैक एंड वाइट का दौर कहलाता है और मेरा भी इब्तदाई दौर था। इसके अवार्ड पर यकीनन बेहद खुशी हुई और इससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि हमारी मौसीकी को और हमारे थॉट को यानी मशरिक के थॉट को मगरिब में उसी तरह सराहा गया। ज़हीर भट्टी की तैयार करदा दस्तावेजी फिल्म सिलोइट ऑफ फॉर्च्यून को 1979 और 1980 में 2 अवार्ड मिले, पहला बलगराद में और दूसरा बर्लिन के एक फेस्टिवल में दिया गया। मैं समझता हूँ कि दस्तावेजी फिल्मों के मैदान में हमें अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है और एक वाहिद ज़रिया डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करने का ये है कि हम एक इदारा ऐसा बनाएं, एक सेल ऐसा तरतीब दें जो कुल वक्ती तौर पे सिर्फ यही काम करे। दुनिया भर में जहां डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनती हैं उनके लिए कुल वक्ती इदारे हुआ करते हैं। इन 5 साल के दौरान में माइक्रोवेव लिंक की दस्तयाबी के बाद इलाकाई ज़बानों के प्रोग्रामों ने मकामी सकाफत और फनकारों को मुल्क के बाकी हिस्सों से मुतारिफ कराया। जाल गल कर रही है। मैं कहती पैसा जाल छुटनिया पर हाथ कुछ नहीं आंदा। यार कने कोडी तना खबर की दारू वफादार हो। کور رجستری او بس ورله سم به خیری دې کور ته ستا ډولې راځي بس ما دا غي اخیری شرط هم پوره کړ دې جمیله به خیری تاسو نکای
اور اب آئیے اعداد و شمار کے ذریعے ان 5 برسوں کے دوران پی ٹی وی ترقی کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات 68.95 ملین آبادی تک پہنچتی تھیں۔ 1979 میں پی ٹی وی کی نشریات کا دائرہ 77.60 ملین آبادی تک وسیع ہو گیا۔ 1974 میں پی ٹی وی کی پہنچ 47.92% آبادی تک تھی۔ 1979 میں 72.49% آبادی تک پہنچ ہو گئی۔ 1974 میں پی ٹی وی نشریات کا رقبہ 1,31,313 مربع کلومیٹر، 1979 میں مجموعی رقبہ 2,40,350 مربع کلومیٹر ہو گیا۔ 1973-74 میں پی ٹی وی کی آمدنی 16.04 ملین روپے، 1979 میں آمدنی 64.97 ملین روپے۔ 1974 میں اشتہارات کا دورانیہ 474 گھنٹے تھا، 1979 میں یہ 515 گھنٹے ہو گیا۔ 1974 میں نشریاتی رقبہ ملک کے مجموعی رقبے کا 16.33% تھا، 1979 میں 30.19% ہو گیا۔ 1975 سے 1979 تک کا درمیانی عرصہ پی ٹی وی کے سفر کا تیسرا سنگ میل تھا۔ اس دوران پی ٹی وی نے تعلیمی نشریات کا آغاز کیا۔ پی ٹی وی کے کلر پروگراموں کی ابتدا کی وجہ سے تجربے کا رجحان بڑھا، مذہبی پروگراموں میں اضافہ ہوا۔ ملک میں سیاسی ہنگامہ آرائی اور مارشل لاء کے سبب حالات حاضرہ کے پروگراموں اور خبرنامے پر سے عوام کا اعتماد کم ہو گیا۔ پی ٹی وی کے 2 نئے سینٹروں کوئٹہ اور پشاور نے صحیح معنوں میں اپنی نشریات شروع کی، علاقائی زبانوں کے پروگراموں کو بھی فروغ ملا۔ 1975 سے 1979 کے دوران انتہائی مشکل حالات کے باوجود پی ٹی وی نے اپنے سفر میں سست روی اختیار نہیں کی، مستقبل کی جانب اس کا سفر جاری رہا۔ ابھی اسے نئی آزمائشوں اور نئے چیلنجوں سے گزرنا تھا۔ یادوں کی باتیں، تصویروں کے سنگ، آوازوں کے رنگ، 20 سال کی لگن، نقشے آئینہ فن، پی ٹی وی کا سفر پہنچا ہے گھر گھر۔ زندگی کے ہر پہلو کو نمایاں یوں کیا، ذوق شوق کا حسین ایک شعور بھی دیا۔ یہ شعور یہ سفر اسی طرح نئے دنوں نئی مسافتیں دیے، روشنی بنا رہے، رواں دبا رہے، یوں ہی رواں دبا رہے۔